عورت کا نقصان کچھ نہیں ہوتا، اور طلاق ہونے کے بعد آدمی بھی شادی کر سکتا ہے، عورت بھی شادی کر سکتی. جب طلاق ہو جاتا ہے اسے مہر تو مل جاتا ہے، جب نئی شادی کرتی ہے نیا مہر ملتا ہے. آپ سوچئے آدمی جب نیا شادی کرتا ہے اس کو نیا مہر دینے پڑتا ہے، تو آدمی نقصان میں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ طلاق ہونے کے بعد آدمی مینٹیننس بھی عورت کو دے تو ہم کہیں گے یہ اللہ سبحانہ و تعالی حق کے نہیں ہے، نعوذ باللہ. ایسا کر نہیں سکتے، نہیں تو مجھے لیکچر دینے پڑیں گا آدمی کے حقوق اسلام میں. میں اکثر تقریر کرتا ہوں عورتوں کے حقوق، لیکن جو لوگ اسلام کی بنیادی بات کو نہیں سمجھتے انہیں یہ غلط فہمی ہے کہ عورت کا نقصان ہو رہا ہے. عورت کا نقصان نہیں ہو رہا ہے، اور عورت کو کچھ بھی اگر چیز کی ضرورت ہے، جیسے میں نے کہا آدمی کا حق بنتا ہے کہ اسے دے. شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی، شادی کے بعد اس کے شوہر اور اس کے بیٹے. اور اگر یہ نہیں بھی دے تو معاشرے کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے. معاشرہ نہیں کر سکتا ہے، اگر اسلامک حکومت ہے، حکومت کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے، اس کی پرورش کرے. یہ اسلام میں. لیکن اگر آپ اس کے بعد کہیں گے طلاق ہونے کے بعد آدمی اسے ہر مہینہ اور 1000 روپیہ دے، 5000 روپیہ دے، تو یہ آدمی پہ ظلم ہوئے گا. لیکن جو مہر طے ہوتا ہے شادی کے پہلے نکاح میں، کیا مجھے چاہیے 5 لاکھ روپیہ، اسے وہ سنبھال سکتی ہے. اسے کوئی تجارت میں لگائے اور اس کی آمدنی لے سکتی ہے. اگر کوئی شک ہے کہ ہو سکتا ہے میرا طلاق، کبھی بھی شادی ہوتی تو طلاق کا گمان تو رہتا نہیں دماغ میں کہ طلاق ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اسلام نے اسے الحمدللہ کئی چیزیں سے حفاظت کی ہے. تو مہر جو ہے اسے کئی فائدے ہیں، اور اس کے باوجود حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی جس کا طلاق ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے تو بہت ثواب ملتا ہے. تو اسلام میں جو طلاق شدہ عورت ہے اس کے لیے الحمدللہ کئی طریقے ہیں جس سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہاں کے معاشرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہاں کے خواتین کو اپنے حقوق خود پتہ نہیں. ان کی غلطی ہے، اسلام کی نہیں. ہمارے خواتین اور ہمارے مرد خود نہیں جانتے، طلاق کیسا دینا جانتے نہیں. غلطی کس کی؟ اسلام کی. اسلام کی نہیں، اسلام کے فالو کرنے کے مسلمان کی. اگر آپ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو مسلمان کو مت دیکھیے. جس طریقے سے آج میں نے کہا، آپ اگر مرسیڈیز کار کو جاننا چاہتے کتنی اچھی ہے، اگر کوئی ڈرائیور جو ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے اس کے پیچھے بیٹھا اسٹیئرنگ ویل کے اوپر اور مرسیڈیز کار کو ٹھوک لیتا ہے تو غلطی کس کی؟ مرسیڈیز کار کی کہ ڈرائیور کی؟ ڈرائیور کی. اسے مرسیڈیز کار چلانے آتا نہیں. تو اسی لیے اسلام کو اگر جاننا چاہیے تو آپ قرآن کو پڑھنا چاہیے اور صحیح حدیث کو. یہ افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان خود نہیں جانتے قرآن اور حدیث میں کیا لکھا ہے، کس طریقے سے طلاق دینا چاہیے، کس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ. اسی لیے میں تقریر کر رہا ہوں تو کہ لوگوں کو قرآن اور حدیث کے قریب لے کے آؤں. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. جی ہاں بھائی صاحب. مجھے ڈاکٹر رام اوتار شرما کہتے ہیں. میں یو پی یونیورسٹیز کا ریٹائرڈ رجسٹرار ہوں. ذاکر صاحب، آپ کے ودواتپورن بھاشن سے، تقریر سے حاضرین کے دل اور دماغ پر جو اسلام کے پرتی شردھا اور آستھا جاگرت ہوئی ہے، اس کے لیے سارے حاضرین کی اور سے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آبھاری ہوں اور آپ کا ابھینندن کرتا ہوں. اسلام بہت سشکت ہے اور اس کو پربھاشت جو آپ نے آیتوں سے ان کی سنکھیا نمبر دے کر کے، وید اور پرانوں کے سنکھیا ان کے نمبر دے کر کے جو سدھ کیا ہے خدا کے ایک ہونے کے بارے میں، وہ ہمارے دل اور دماغ پر اتر گیا ہے. میں سارے سنسار میں شانتی لانے کے لیے اسلام کو بہت قابل اور سشکت سمجھتا ہوں. دربھاگیہ سے بن لادن اسلام کے سدھانتوں کو چھوڑ کر کے جو مانوتا کا رکت بہا رہے ہیں، نردوش لوگوں کے پرتی مار رہے ہیں. آپ کا سنگٹھن ان کو راہ پہ لانے کے لیے کچھ پریاس کیا کر رہا ہے؟ دھنیہ واد. ساری تعریف ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. جو بھی بھائی صاحب نے کہا، ہمارے بھائی رام صاحب نے جو کہا، ساری تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. آخر میں اس نے ایک سوال کیا کہ افسوس ہے کہ بن لادن جیسے لوگ
کتنے لوگ کا خون بہا رہے، آپ کچھ کر رہے ہیں انہیں صحیح راستے پہ لے کے آنے کے لیے. پوائنٹ نمبر 1، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6، جب بھی کوئی چیز، کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز کہتا ہے آپ کو، اس کی پہلی تحقیق کرو اور پھر دوسرے تک پہنچاؤ. جہاں تک کہ بن لادن کا سوال ہے، میں نہ انہیں ملا ہوں، نہ میں انہیں جانتا ہوں، نہ وہ میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے، لیکن اگر میں بن لادن کے بارے میں کہوں گا بی بی سی اور CNN کو سن کے، تو بالکل غلط ہوگا، اسلام کے خلاف ہوگا. میں نہ بن لادن کا دوست ہوں نہ ان کا دشمن ہوں، لیکن میں بی بی سی اور CNN کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں. میں میڈیا کا آدمی ہوں، جو بھی یہ غلط فہمیاں ہیں اسلام کے بارے میں کہہ چکا ہوں، اس کے دوشی ہے میڈیا. اگر آپ کہیں گے کہ میں بن لادن کے بارے میں کہوں خالی میڈیا کو سن کے CNN اور BBC میں، تو میں قرآن کے خلاف جاؤں گا، اور میں قرآن کے خلاف جانا نہیں چاہتا ہوں. لیکن آپ نے جو کہا کہ خون بہا رہا ہے 1000 لوگ کا، یہ بالکل صحیح ہے. اگر ہم یہ جانتے ہیں، آپ CNN دیکھیں گے، BBC دیکھیں گے، ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے CNN سے، جو امریکن میڈیا ہے، کہ جارج بش نے افغانستان پہ ہزاروں لوگ کا قتل کیا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے ٹیررسٹ نمبر 1 کون ہے، تو میں کہوں گا جارج بش. کیوں میں کہتا ہوں اسلام مجھے اجازت دیتی ہے؟ کیوں؟ اس کا CNN اسٹیشن ہے، اور جو سب سے طاقتور ملک دنیا میں امریکہ، سب سے کمزور ملک افغانستان کے اوپر حملہ کرتا ہے، 1000 لوگ کا قتل کرتا ہے. یہ کدھر کا امن ہے؟ کیا وار آن ٹیررزم؟ کدھر وار آن ٹیررزم؟ یہ لوگ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. مان لو، سپوز مثال کے طور پہ مان بھی لو کیا بن لادن نے کچھ غلط کام کیا. بن لادن نے 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں پلین ڈالا، مان لو مثال کے طور پہ، مان لو صحیح بھی ہے. اگر یہ صحیح بھی ہے کہ بن لادن جا کے افغانستان میں چھپتا ہے، کون اجازت دیتا ہے جارج بش کو ہزاروں افغان کی جان لینے کے لیے؟ کون اجازت دیتا ہے؟ یہ تو صرف داؤ پیج ہے پالیٹکس کا. اگر آپ پڑھیں گے امریکن سائٹ کے اوپر، انٹرنیٹ پہ جائیں گے، تو کتنے امریکن لوگ نے کہا کہ یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو کس نے گرایا. کتنے ہائپوتھیسس ہے، میں نہیں کہتا ہوں کون صحیح ہے، کتنے ہائپوتھیسس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جارج بش نے خود کیا. میں نہیں کہتا، امریکن لوگ کہتے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے صحیح ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کی تحقیق میں نہیں کیا ہوں. لیکن یہ جاننا ضروری ہے، اگر آپ میڈیا کی برابر جانچ پڑتال کرے، تحقیق کرے، تو یہ پولیٹیشین لوگ اپنے ووٹ کے لیے کس طریقے سے انسان کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی عراق میں صدام حسین، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. میں صدام حسین کا بھی دوست نہیں ہوں. افسوس ہوتا ہے کہ جو چیز وہ کر رہے اسلام سے کئی دور ہے. وہ اسلام کے نام کے اوپر میرے حساب سے، جو میں جانتا ہوں ان کے بارے میں کلنک ہے. وہ الگ بات ہے، لیکن پھر بھی اس کے خلاف جو جارج بش نے کہا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن، کتنے مہینے ہو گئے، ایک بھی ویپن ملا نہیں ملا. خود امریکن انویسٹیگیشن کہہ رہی ہے کیا جان بوجھ کے ان لوگوں نے اٹیک کیا عراق کے اوپر، افغانستان کے اوپر آئل کے لیے. تو آپ مجھ سے کہیں گے کہ میں کیا کوشش کر رہا ہوں کہ جارج بش تک کے پیغام پہنچاؤں. کئی لوگ کہتے، جب میں تقریر کرتا ہوں، کہ کئی مسلمان کہتے یا اللہ سبحانہ و تعالی جارج بش کو موت دے. میں یہ نہیں کہتا ہوں. اگر آپ پڑھیں گے تاریخ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، جو 2 شخص جو اسلام کے مخالف تھے، دونوں کا نام تھا عمر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ دونوں میں سے ایک عمر کو ہدایت دے. تو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جارج بش کو اللہ تعالی ہدایت دے. جو شخص اتنا طاقتور اسلام کے خلاف کام کر سکتا ہے، اگر اللہ اسے ہدایت دے تو انشاءاللہ اسلام کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے. اور یہ بات میں امریکہ میں بھی کہا ہوں، وہ صحیح راستے پہ آیا